पति ब्रह्मचारी। तुमको अरेस्ट करना मेरा फर्ज है और तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की है। क्या तुमको अपने फर्ज का कोई ख्याल नहीं? तुम भी तो एक ऑफिसर हो और एक ऑफिसर होकर भी तुमने हथियार अपने पास रखा। मिस्टर सूरज, यू आर अंडर अरेस्ट। ओके, कर लो मुझे अरेस्ट। क्या तुमको कोई अंदाजा भी है कि तुम किसको अरेस्ट कर रही हो? मैंने कोई हथियार नहीं रखा और जो भी मैंने काम किया तेरी और फैमिली की हिफाजत के लिए। तो मुझे बताओ कि वो हथियार तुमको किसने दिया? क्या तुम भूल गए कि तुम एक ऑफिसर वाइफ के हस्बैंड हो? मेरे सवाल का जवाब दो और उसके बाद तुम आजाद हो। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक ये हैंडकफ तुमको लगा रहेगा। मेरी एडवाइस है कि तुम अपने हर जुर्म का कन्फेस करो। हो सकता है कि तुमको पनिशमेंट में डिस्काउंट मिल जाए। तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्या कर रहे हो? तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। ये ठीक नहीं है। बस एक पल के लिए। इन्होंने पापा को इस हालत में देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इतना परेशान हुआ, कौन है? शशि इधर ही आ रही हैं। आखिर किसके लिए सूरज? पापा जी? इसीलिए तो चुप हूं मैं। क्या तू देवर? लेकिन जो खुशियां उसे मिल रही है ना मम्मी, उस पर उसका हक है। लेकिन ईशा ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, थोड़ी देर के लिए ही सही। मम्मी आपको पता है, सूरज से ना नाराज मैं भी हूं, पर मैं सूरज की वजह से सच को छुपा रही हूं। वो बेचारी देवर जी से मिलने के लिए तड़प रही है, लेकिन जो झूठ मैंने ईशा से बोला है उसका बोझ अपने मन से कैसे उतारूंगी? पकी चाय को कितना पकाओगी मम्मी? फट्टी से उतारो ना इसे। चाय को तो उतार लूंगी पूरा भैया से, और वो दीवाने हो गए, लट्टू ब्रह्मचारी। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने मेरे सूरज भैया पर? मैंने तो बस ढेर सारा प्यार किया है तुम्हारे। जब से ईशा भाभी आई है उनके पीछे पीछे घूमे जा रहे हो। एक मिनट। ईशा भाभी, सब समझ रही हूँ। वैसे तो आप किसी की सुनते नहीं हो, पर कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? तू जा अपना काम कर। बनवा रहे हैं, इसलिए पोस्टर वाले को बता कि भाभी के सम्मान में ना कुछ अच्छा सा मैटर लिखे, और ये सारे पोस्टर मोहल्ले में लगवा। नाम बोलेगा ना तो सूरज भैया खुद मारेंगे तुझे। भैया भाभी को सम्मान देने के लिए पोस्टर बाद सूरज भैया ही बोलेंगे। पर भैया दादा भाई को नाम से कैसे बुलाएंगे? अरे दादा भाई का, अगले कुछ दिनों तक सूरज भैया को कोई भी दादा भाई नहीं बोलेगा। सब भाभी की नजरों से छुप के करना। ओके भैया। सुन। लेकिन कोई मजबूर इंसान तकलीफ झेले ये भी भैया नहीं चाहते, तो इसलिए अगर काम करना पड़े ना तो भैया का ऑर्डर है कि जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक कोई मारपीट कोई झगड़ा कुछ नहीं। आपने जो जो सामान मंगाया था सब आ गया। ठीक है, काम पे लग जाओ, और हाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सरप्राइज तो हो गए, अब कौन सा सरप्राइज है? हाँ तो ईशा जी इतने दिनों बाद मिली हैं आप, अभी तो सरप्राइज पे सरप्राइज मिल, आप बेकार में परेशान हो जाती है। अच्छा वो सब छोड़िए, आपके लिए एक सरप्राइज है। सूरज इतने देवर जी, छुई मुई जी, उनकी चाय भी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देखे जा रहे हैं।
इन दोनों को देखकर लगता है कि प्यार कितनी प्यारी चीज है। ईशा और सूरज जी कभी एक दूसरे से न रूठे। ऐसा होता है, एक दूसरे के अलावा और कोई ख्याल ही नहीं रहता है। भगवान करे और स्टैचू बन गए। सच्चे प्यार का ना जादू ही है। देवर जी और छोई मुई जी देखो ना एक दूसरे में कितने खोए हुए। सब तैयारी भी कर ली है, पूरे मोहल्ले में आप दोनों के पोस्टर लगा दिए। मोहल्ले में जहां भी निगाहें जाएगी ना कि और भाभी के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा। मैंने भैया आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप सूरज 2 मिनट। जीना चाहता हूं क्योंकि अगले 24 घंटे बाद ये सब कुछ बदल जाएगा। ईशा जी के सच्चे प्रेम के साथ, सच्चे एहसास के साथ और उनके सच्चे मुस्कान के साथ। इसलिए आप ये 24 घंटे ईशा भाभी के साथ अच्छे से बिताना चाहते हैं ना? हाँ बंटी, थैंक गॉड ईशा को कुछ पता नहीं चला। बुरी तरह ऐसा बोल रही थी। अच्छा हाँ, ये सही दिमाग लगाया था ईमा ने। ठीक, इसलिए उन्होंने ना ये पुरानी चीजें रखी है। बोल रही थी कि पौधों में यूज करेगी नेचुरल खाद को। लेकिन तुम जानती हो ना सरला चाची को, वो कभी कोई चीज बर्बाद नहीं होने देती ना, है ना? तो इन्हें फेंक देना चाहिए ना। और वैसे भी ताइमा के होते हुए चीजें खराब कैसे हो सकती है? हाँ आप सही कह रही हो। हाँ जो पुराने वाले डब्बे है ना, इसमें सारी एक्सपायर्ड चीजें हैं खराब। भाभी फिर ये यहाँ क्यों रखी? रसोई में हर चीज के 2-2 डिब्बे क्यों है? अब ये डब्बे, उसने डायरी खोली और अंदर लिखा था, मैं तुम हूँ बस 5 साल बाद। वो जैम हो गया। ये किसने लिखा? उसका नाम था उमर। एवरेज लाइफ, एवरेज हैबिट्स, एवरेज रिजल्ट्स। सपने थे लेकिन आदतें उनके ख़िलाफ़। डायरी के अगले सफ़े पर लिखा था, तुम अभी भी लेट उठते हो, तुम अभी भी एक्सक्यूज़ेस देते हो, तुम अभी भी डर के पीछे छुपते हो। उमर का दिल तेज़ धड़कने लगा। ये सब बिल्कुल सच था। आखिरी लाइन ने उसे हिला दिया। अगर तुम नहीं बदले तो मैं कभी एग्जिस्ट नहीं करूँगा। रूम बिल्कुल खामोश, सिर्फ उसकी सांसें। उस रात उसने डिसाइड कर लिया कि डायरी बंद की और अलार्म लगाया सुबह 5 बजे का। पहला दिन मुश्किल, दूसरा दिन और मुश्किल। बॉडीगार्ड आसपास थे, लेकिन ये जो है हर दफ़ा वो डायरी याद करता। और जब उसने स्टार्ट किया तो बॉडी दर्द करने लगी, दिमाग थका हुआ था। अगर तुम नहीं बदले तो वो उठ जाता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। आदतें धीरे धीरे चेंज होती गई। उमर बदल रहा था। एक दिन उसने दोबारा डायरी खोली। इस दफ़ा एक नई लाइन थी, अब मैं एग्जिस्ट करता हूँ। उमर की आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था वो किसी और का मैसेज नहीं था, वो उसका फ्यूचर था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और डायरी बंद कर दी। हर इंसान के अंदर एक फ्यूचर वर्जन होता है जो सिर्फ़ एक चीज़ चाहता है कि तुम आज बदल जाओ। सवाल ये है, तुम अपने कल के खुद को ज़िंदा रखोगे या ख़त्म कर दोगे? हमेशा कोशिश किया करें कि फ्यूचर का सोचा करें, अपने पास्ट का सोचकर अपना टाइम ज़ाया मत किया करें, क्योंकि पास्ट से हमें कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, जो पास्ट में जो भी खोया है या जो भी गलतियाँ की हैं, उसको बेहतर करने के लिए उसको याद करो। इसके लिए याद ना करो कि हमने क्या खो दिया, क्यों खो दिया, और जब खो ही दिया है तो अभी चुप करके बैठ जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने डायरी खोली और अंदर लिखा था, मैं तुम हूँ बस 5 साल बाद। वो जैम हो गया। ये किसने लिखा? उसका नाम था उमर। एवरेज लाइफ, एवरेज हैबिट्स, एवरेज रिजल्ट्स। सपने थे लेकिन आदतें उनके ख़िलाफ़। डायरी के अगले सफ़े पर लिखा था, तुम अभी भी लेट उठते हो, तुम अभी भी एक्सक्यूज़ेस देते हो, तुम अभी भी डर के पीछे छुपते हो। उमर का दिल तेज़ धड़कने लगा। ये सब बिल्कुल सच था।
آخری لائن نے اسے ہلا دیا، اگر تم نہیں بدلے تو میں کبھی ایگزسٹ نہیں کروں گا۔ روم بالکل خاموش، صرف اس کی سانسیں۔ اس رات اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ڈائری بند کی اور الارم لگایا صبح 5 بجے کا۔ پہلا دن مشکل، دوسرا دن اور مشکل۔ باڈی گارڈ آس پاس تھے، لیکن یہ جو ہے ہر دفعہ وہ ڈائری یاد کرتا، اور جب اس نے اسٹارٹ کیا تو باڈی درد کرنے لگی، دماغ تھکا ہوا تھا۔ اگر تم نہیں بدلے تو وہ اٹھ جاتا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں۔ عادتیں دھیرے دھیرے چینج ہوتی گئی، عمر بدل رہا تھا۔ ایک دن اس نے دوبارہ ڈائری کھولی، اس دفعہ ایک نئی لائن تھی، اب میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ کسی اور کا میسج نہیں تھا، وہ اس کا فیوچر تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور ڈائری بند کر دی۔ ہر انسان کے اندر ایک فیوچر ورژن ہوتا ہے جو صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ تم آج بدل جاؤ۔ سوال یہ ہے، تم اپنے کل کے خود کو زندہ رکھو گے یا ختم کر دو گے؟ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ فیوچر کا سوچا کریں، اپنے پاسٹ کا سوچ کر اپنا ٹائم ضائع مت کیا کریں، کیونکہ پاسٹ سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہاں، جو پاسٹ میں جو بھی کھویا ہے یا جو بھی غلطیاں کی ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو یاد کرو۔ اس کے لیے یاد نہ کرو کہ ہم نے کیا کھو دیا، کیوں کھو دیا، اور جب کھو ہی دیا ہے تو ابھی چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اندر لکھا تھا، میں تم ہوں، بس 5 سال بعد۔ وہ جیم ہو گیا۔ یہ کس نے لکھا؟ اس کا نام تھا عمر۔ ایوریج لائف، ایوریج ہیبٹس، ایوریج ریزلٹس۔ سپنے تھے لیکن عادتیں ان کے خلاف۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر لکھا تھا، تم ابھی بھی لیٹ اٹھتے ہو، تم ابھی بھی ایکسکیوزز دیتے ہو، تم ابھی بھی ڈر کے پیچھے چھپتے ہو۔ عمر کا دل تیز دھڑکنے لگا، یہ سب بالکل سچ تھا۔ آخری لائن نے اسے ہلا دیا، اگر تم نہیں بدلے تو میں کبھی ایگزسٹ نہیں کروں گا۔ روم بالکل خاموش، صرف اس کی سانسیں۔ اس رات اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ڈائری بند کی اور الارم لگایا صبح 5 بجے کا۔ پہلا دن مشکل، دوسرا دن اور مشکل۔ باڈی گارڈ آس پاس تھے، لیکن یہ جو ہے ہر دفعہ وہ ڈائری یاد کرتا، اور جب اس نے اسٹارٹ کیا تو باڈی درد کرنے لگی، دماغ تھکا ہوا تھا۔ اگر تم نہیں بدلے تو وہ اٹھ جاتا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں۔ عادتیں دھیرے دھیرے چینج ہوتی گئی، عمر بدل رہا تھا۔ ایک دن اس نے دوبارہ ڈائری کھولی، اس دفعہ ایک نئی لائن تھی، اب میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ کسی اور کا میسج نہیں تھا، وہ اس کا فیوچر تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور ڈائری بند کر دی۔ ہر انسان کے اندر ایک فیوچر ورژن ہوتا ہے جو صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ تم آج بدل جاؤ۔ سوال یہ ہے، تم اپنے کل کے خود کو زندہ رکھو گے یا ختم کر دو گے؟ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ فیوچر کا سوچا کریں، اپنے پاسٹ کا سوچ کر اپنا ٹائم ضائع مت کیا کریں، کیونکہ پاسٹ سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہاں، جو پاسٹ میں جو بھی کھویا ہے یا جو بھی غلطیاں کی ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو یاد کرو۔ اس کے لیے یاد نہ کرو کہ ہم نے کیا کھو دیا، کیوں کھو دیا، اور جب کھو ہی دیا ہے تو ابھی چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اندر لکھا تھا، میں تم ہوں، بس 5 سال بعد۔ وہ جیم ہو گیا۔ یہ کس نے لکھا؟ اس کا نام تھا عمر۔ ایوریج لائف، ایوریج ہیبٹس، ایوریج ریزلٹس۔ سپنے تھے لیکن عادتیں ان کے خلاف۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر لکھا تھا، تم ابھی بھی لیٹ اٹھتے ہو، تم ابھی بھی ایکسکیوزز دیتے ہو، تم ابھی بھی ڈر کے پیچھے چھپتے ہو۔ عمر کا دل تیز دھڑکنے لگا، یہ سب بالکل سچ تھا۔ آخری لائن نے اسے ہلا دیا، اگر تم نہیں بدلے تو میں کبھی ایگزسٹ نہیں کروں گا۔ روم بالکل خاموش، صرف اس کی سانسیں۔ اس رات اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ڈائری بند کی اور الارم لگایا صبح 5 بجے کا۔
پہلا دن مشکل، دوسرا دن اور مشکل، باڈی گارڈ آس پاس تھے، لیکن یہ جو ہے ہر دفعہ وہ ڈائری یاد کرتا، اور جب اس نے اسٹارٹ کیا تو باڈی درد کرنے لگی، دماغ تھکا ہوا تھا، اگر تم نہیں بدلے تو وہ اٹھ جاتا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، عادتیں دھیرے دھیرے چینج ہوتی گئی، عمر بدل رہا تھا۔ ایک دن اس نے دوبارہ ڈائری کھولی، اس دفعہ ایک نئی لائن تھی، اب میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ کسی اور کا میسج نہیں تھا، وہ اس کا فیوچر تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور ڈائری بند کر دی۔ ہر انسان کے اندر ایک فیوچر ورژن ہوتا ہے جو صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ تم آج بدل جاؤ۔ سوال یہ ہے، تم اپنے کل کے خود کو زندہ رکھو گے یا ختم کر دو گے؟ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ فیوچر کا سوچا کریں، اپنے پاسٹ کا سوچ کر اپنا ٹائم ضائع مت کیا کریں، کیونکہ پاسٹ سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہاں، جو پاسٹ میں جو بھی کھویا ہے یا جو بھی غلطیاں کی ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو یاد کرو۔ اس کے لیے یاد نہ کرو کہ ہم نے کیا کھو دیا، کیوں کھو دیا، اور جب کھو ہی دیا ہے تو ابھی چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اندر لکھا تھا، میں تم ہوں بس 5 سال بعد۔ وہ جیم ہو گیا، یہ کس نے لکھا؟ اس کا نام تھا عمر۔ ایوریج لائف، ایوریج ہیبٹس، ایوریج ریزلٹس۔ سپنے تھے لیکن عادتیں ان کے خلاف۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر لکھا تھا، تم ابھی بھی لیٹ اٹھتے ہو، تم ابھی بھی ایکسکیوزز دیتے ہو، تم ابھی بھی ڈر کے پیچھے چھپتے ہو۔ عمر کا دل تیز دھڑکنے لگا، یہ سب بالکل سچ تھا۔ آخری لائن نے اسے ہلا دیا، اگر تم نہیں بدلے تو میں کبھی ایگزسٹ نہیں کروں گا۔ روم بالکل خاموش، صرف اس کی سانسیں۔ اس رات اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ڈائری بند کی اور الارم لگایا صبح 5 بجے کا۔ پہلا دن مشکل، دوسرا دن اور مشکل، باڈی گارڈ آس پاس تھے، لیکن یہ جو ہے ہر دفعہ وہ ڈائری یاد کرتا، اور جب اس نے اسٹارٹ کیا تو باڈی درد کرنے لگی، دماغ تھکا ہوا تھا، اگر تم نہیں بدلے تو وہ اٹھ جاتا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، عادتیں دھیرے دھیرے چینج ہوتی گئی، عمر بدل رہا تھا۔ ایک دن اس نے دوبارہ ڈائری کھولی، اس دفعہ ایک نئی لائن تھی، اب میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ کسی اور کا میسج نہیں تھا، وہ اس کا فیوچر تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور ڈائری بند کر دی۔ ہر انسان کے اندر ایک فیوچر ورژن ہوتا ہے جو صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ تم آج بدل جاؤ۔ سوال یہ ہے، تم اپنے کل کے خود کو زندہ رکھو گے یا ختم کر دو گے؟ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ فیوچر کا سوچا کریں، اپنے پاسٹ کا سوچ کر اپنا ٹائم ضائع مت کیا کریں، کیونکہ پاسٹ سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہاں، جو پاسٹ میں جو بھی کھویا ہے یا جو بھی غلطیاں کی ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو یاد کرو۔ اس کے لیے یاد نہ کرو کہ ہم نے کیا کھو دیا، کیوں کھو دیا، اور جب کھو ہی دیا ہے تو ابھی چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اندر لکھا تھا، میں تم ہوں بس 5 سال بعد۔ وہ جیم ہو گیا، یہ کس نے لکھا؟ اس کا نام تھا عمر۔ ایوریج لائف، ایوریج ہیبٹس، ایوریج ریزلٹس۔ سپنے تھے لیکن عادتیں ان کے خلاف۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر لکھا تھا، تم ابھی بھی لیٹ اٹھتے ہو، تم ابھی بھی ایکسکیوزز دیتے ہو، تم ابھی بھی ڈر کے پیچھے چھپتے ہو۔ عمر کا دل تیز دھڑکنے لگا، یہ سب بالکل سچ تھا۔ آخری لائن نے اسے ہلا دیا، اگر تم نہیں بدلے تو میں کبھی ایگزسٹ نہیں کروں گا۔ روم بالکل خاموش، صرف اس کی سانسیں۔ اس رات اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ڈائری بند کی اور الارم لگایا صبح 5 بجے کا۔ پہلا دن مشکل، دوسرا دن اور مشکل، باڈی گارڈ آس پاس تھے، لیکن یہ جو ہے ہر دفعہ وہ ڈائری یاد کرتا، اور
جب اس نے اسٹارٹ کیا تو باڈی درد کرنے لگی، دماغ تھکا ہوا تھا، اگر تم نہیں بدلے تو وہ اٹھ جاتا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، عادتیں دھیرے دھیرے چینج ہوتی گئی، عمر بدل رہا تھا۔ ایک دن اس نے دوبارہ ڈائری کھولی، اس دفعہ ایک نئی لائن تھی: اب میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ کسی اور کا میسج نہیں تھا، وہ اس کا فیوچر تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور ڈائری بند کر دی۔ ہر انسان کے اندر ایک فیوچر ورژن ہوتا ہے جو صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ تم آج بدل جاؤ۔ سوال یہ ہے، تم اپنے کل کے خود کو زندہ رکھو گے یا ختم کر دو گے؟ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ فیوچر کا سوچا کریں، اپنے پاسٹ کا سوچ کر اپنا ٹائم ضائع مت کیا کریں، کیونکہ پاسٹ سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہاں، جو پاسٹ میں جو بھی کھویا ہے یا جو بھی غلطیاں کی ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو یاد کرو۔ اس کے لیے یاد نہ کرو کہ ہم نے کیا کھو دیا، کیوں کھو دیا، اور جب کھو ہی دیا ہے تو ابھی چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اندر لکھا تھا: میں تم ہوں، بس 5 سال بعد۔ وہ جیم ہو گیا۔ یہ کس نے لکھا؟ اس کا نام تھا عمر۔ ایوریج لائف، ایوریج ہیبٹس، ایوریج ریزلٹس۔ سپنے تھے لیکن عادتیں ان کے خلاف۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر لکھا تھا: تم ابھی بھی لیٹ اٹھتے ہو، تم ابھی بھی ایکسکیوزز دیتے ہو، تم ابھی بھی ڈر کے پیچھے چھپتے ہو۔ عمر کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ سب بالکل سچ تھا۔ آخری لائن نے اسے ہلا دیا: اگر تم نہیں بدلے تو میں کبھی ایگزسٹ نہیں کروں گا۔ روم بالکل خاموش، صرف اس کی سانسیں۔ اس رات اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ڈائری بند کی اور الارم لگایا صبح 5 بجے کا۔ پہلا دن مشکل، دوسرا دن اور مشکل۔ باڈی گارڈ آس پاس تھے، لیکن یہ جو ہے ہر دفعہ وہ ڈائری یاد کرتا، اور جب اس نے اسٹارٹ کیا تو باڈی درد کرنے لگی، دماغ تھکا ہوا تھا، اگر تم نہیں بدلے تو وہ اٹھ جاتا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، عادتیں دھیرے دھیرے چینج ہوتی گئی، عمر بدل رہا تھا۔ ایک دن اس نے دوبارہ ڈائری کھولی، اس دفعہ ایک نئی لائن تھی: اب میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ کسی اور کا میسج نہیں تھا، وہ اس کا فیوچر تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور ڈائری بند کر دی۔ ہر انسان کے اندر ایک فیوچر ورژن ہوتا ہے جو صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ تم آج بدل جاؤ۔ سوال یہ ہے، تم اپنے کل کے خود کو زندہ رکھو گے یا ختم کر دو گے؟ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ فیوچر کا سوچا کریں، اپنے پاسٹ کا سوچ کر اپنا ٹائم ضائع مت کیا کریں، کیونکہ پاسٹ سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہاں، جو پاسٹ میں جو بھی کھویا ہے یا جو بھی غلطیاں کی ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو یاد کرو۔ اس کے لیے یاد نہ کرو کہ ہم نے کیا کھو دیا، کیوں کھو دیا، اور جب کھو ہی دیا ہے تو ابھی چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اندر لکھا تھا: میں تم ہوں، بس 5 سال بعد۔ وہ جیم ہو گیا۔ یہ کس نے لکھا؟ اس کا نام تھا عمر۔ ایوریج لائف، ایوریج ہیبٹس، ایوریج ریزلٹس۔ سپنے تھے لیکن عادتیں ان کے خلاف۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر لکھا تھا: تم ابھی بھی لیٹ اٹھتے ہو، تم ابھی بھی ایکسکیوزز دیتے ہو، تم ابھی بھی ڈر کے پیچھے چھپتے ہو۔ عمر کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ سب بالکل سچ تھا۔ آخری لائن نے اسے ہلا دیا: اگر تم نہیں بدلے تو میں کبھی ایگزسٹ نہیں کروں گا۔ روم بالکل خاموش، صرف اس کی سانسیں۔ اس رات اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ڈائری بند کی اور الارم لگایا صبح 5 بجے کا۔ پہلا دن مشکل، دوسرا دن اور مشکل۔ باڈی گارڈ